السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت مضمون اسلامیات میں ہمارا سبق شروع ہوا تھا۔ سبق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سبق میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جانیں گے۔ اخلاق میں ہم لوگ آن لائن کلاس میں بتاتے ہیں، اخلاق کہتے ہیں کسی بھی آدمی کی عادت یا اس کی خصلت یا چال چلن کو اس کا اخلاق کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ۔ ترجمہ، میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ہم لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دی اور خود عمل کر کے بھی دکھایا کہ انسان کس طریقے سے اپنا اخلاق اچھا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ اچھے اخلاق کا نمونہ تھی۔ ہم اس میں سے صرف چند واقعات دیکھیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہمیں پتہ چلے گا۔ صفحہ نمبر 21 پہ ہے ہمارے پاس ہیڈنگ ہمدردی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ ہمدردی کا ذکر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بڑھیا والا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہمدردی کری۔ اس بڑھیا کے ساتھ ہمدردی کیسے کی تھی کہ یہ بڑھیا جو ہے وہ ایک بھاری صندوق اٹھا کر لے جا رہی تھی شہر چھوڑ کر اپنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کی مدد سے کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنا صندوق مجھے دے دیں، آپ کو جہاں جانا ہے میں وہاں تک آپ کو صندوق پہنچا دوں گا، اور خود انہوں نے وہ صندوق لے لیا۔ وہ بڑھیا جو ہوتی ہے وہ شہر اس لیے چھوڑ کے جا رہی تھی کیونکہ اس بڑھیا نے سنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بتوں کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بہت اثر تھا، اس کی وجہ سے جو بڑھیا ہوتی ہے وہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں نہ سن سکے۔ بڑھیا جو ہے وہ پورے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتی رہتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہتے تھے اور آگے چلتے رہتے تھے۔ جب شہر سے کافی دور بڑھیا منزل پہ اپنی پہنچتی تھی تو وہ کہتی ہے کہ اے نیک شخص، تم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ تم کون ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو یہ سن کر جو ہے بڑھیا بہت حیران ہو جاتی ہے اور فوراً مسلمان ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا ذکر ہے کہ حضرت انس نے آپ کے ساتھ جو رحم دلی کا سلوک تھا اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے جو ہم آن لائن کلاس میں پڑھ چکے ہیں، جس میں انہوں نے غلاموں کے ساتھ ہمیں سلوک بتایا تھا کہ ہمیں غلاموں کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے سلوک کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ مل کر اپنے گھر کا کام کرواتے تھے، اور ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ ایک نوکر تھا جو وہ آٹا پیس رہا تھا، لیکن وہ بہت بیمار تھا اور وہ درد سے تکلیف میں تھا بہت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد اس طریقے سے کی تھی کہ اس کو آرام کرنے کے لیے لٹا دیا تھا اور باقی جتنا بھی آٹا تھا وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پیسا تھا۔ تو اس واقعے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی بتائی گئی ہے۔ اس کے آگے بڑوں کی عزت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کی عزت کیسے کرتے تھے۔ اس میں حضرت ابو بکر کے والد کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے ان کو کس طرح عزت دی، ان کے لیے آپ خود کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے ابو بکر سے کہا تھا کہ نے بلا وجہ ان کو تکلیف دی، میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں وہ بڑوں کی اور ضعیف لوگوں کی کتنی عزت کرتے تھے، وہ بڑوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ تو اس واقعے میں ہم نے آن لائن کلاس میں یہ چیز بھی جانی تھی۔
اس کے آگے ہمارے پاس ہے ثقافت۔ آپ جو تھے وہ بہت بے حد سخی تھے، بہت دل کھول کر، بہت کھلے دل کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی مال ہوتا تھا وہ اس کو بہت دل کھول کر خرچ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ غریبوں کو جو بھی مال کی جو بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے، ان کے سخی ہونے کا ایک واقعہ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اس کے بعد بچوں، دنیا کے سب سے عظیم انسان اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے اور سب سے اعلیٰ مرتبے کے مالک ہونے کے باوجود آپ میں عاجزی تھی۔ آپ نے لوگوں کو اپنے سے بڑھ کر کبھی محسوس نہیں کیا، یعنی کہ آپ ان سے بڑھ کر ہیں، آپ نے انہیں یہ بات کبھی جتائی نہیں۔ اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کا ثبوت مسجد نبوی کی تعمیر اور جنگ خندق میں خندق کی کھدائی کے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی تھی اس کا ذکر ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر جب بڑا مشکل وقت تھا، سب نے فیصلہ کیا کہ کافروں کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے خندق کھودی جائے۔ تو تمام مسلمان جو ہیں وہ مل کر خندق کھود رہے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خندق کھودی۔ پیارے نبی بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے خندق کھودنے میں۔ بیچ کے دوران ایک بہت سخت پتھر آ گیا تھا جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار اس پہ وار کیا اور وہ پتھر جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ جنگ خندق کے ہی موقع پر جب مسلمان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، چند صحابی جو کئی وقت کے فاقے سے تھے، یعنی کہ کافی دنوں سے لوگوں نے کھایا ہوا نہیں تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی بھوک کی شکایت کی اور دکھایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے انہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کرتا اٹھایا اور انہیں دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، بندوں کی طرح ہی بیٹھتا ہوں اور بندوں کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں یا محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند یا نمایاں جگہ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے صحابہ کے درمیان اس طرح گھل مل جاتے تھے کہ اگر کوئی نیا شخص آ جاتا تو وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا تھا کہ وہ کس طریقے کے اخلاق کے تھے، اور پھر دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ قیدی مسلمان ہو جاتے بلکہ وہ قیدی جو آزاد ہوتے تھے تو وہ اپنے علاقے میں جاتے تھے، وہ بھی اسلام پھیلانے کا سبب بنتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ یہ کام کرتے تھے کہ لوگوں کو آگے دین کی دعوت دیتے تھے۔ یہاں پہ ہم نے دشمن کے ساتھ سلوک میں ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دیکھیے اس میں بھی یہی بات بتائی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ پیارے نبی جو تھے دشمنوں تک کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، ان کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک بار مکہ میں سخت قحط پڑا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، لوگ بھوک سے بہت بے چین ہو رہے تھے۔ یہ سب وہ کافر تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت ان لوگوں کی مدد فرمائی اور مدینہ سے ان کافروں کے لیے کھانے پینے کا سامان بھجوایا۔ تو اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کا ہمیں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ وہ کافروں کے ساتھ یعنی کہ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، یہ
ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق ہم نے باتیں جانی کہ وہ ان کے اندر ہمدردی تھی، رحم دل تھے، بڑوں کی عزت کرتے تھے، سخی تھے، دل کھول کر خرچ کرتے تھے، ان کے اندر عاجزی تھی اور دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے تھے۔ اچھا جی، اب ہمارے گھر کا کام یہ ہے کہ سوال نمبر 1 لفظی ترجمے کی مدد سے حدیث کا رواں ترجمہ لکھیے اور مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ یہ حدیث ہمیں دی گئی ہے، اس کا ہمیں لفظی ترجمہ بھی دیا گیا ہے، ہمیں صرف اس کا رواں ترجمہ لکھنا ہے جو کہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے۔ یہ حدیث ہم نے شروع میں بھی پڑھی تھی، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ۔ بُعِثْتُ کے معنی ہے میں بھیجا گیا ہوں، لِأُتَمِّمَ مکمل کرنے کے لیے، حسن الاخلاق بہترین اخلاق۔ یہاں پہ آپ کو اس کا رواں ترجمہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا؟ تو یہ بات ابھی ہم نے جانی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچا دیں اور اس پر عمل کر کے بھی لوگوں کو دکھائیں۔ دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق میں نے آپ کو بتایا تھا کسی آدمی کی عادت، خصلت اور چال چلن کو اس کا اخلاق کہتے ہیں۔ تیسرا ہے ہمارے پاس، حسن اخلاق کی تکمیل کا کیا مطلب ہے؟ حسن اخلاق کی تکمیل سے مراد ہے سب سے بہترین اور مکمل اخلاق، یعنی کہ جس میں کوئی خامی یا کوئی کمی نہ ہو۔ تو یہ 3 سوال ہیں، اس کے میں نے آپ لوگوں کو جوابات بھی بتا دیے ہیں۔ یہ کام آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 یہ والا جو ہے یہ آپ لوگ اپنی کتاب میں ہی کریں گے۔ اس کے بعد سوال 1، 2 اور 3 یہ آپ کو اپنی اسلامیت کی کاپی میں کرنے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ بچوں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔